بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، فیصل منار اردو کے 8ویں لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حصہ نثر میں اسوہ حسنہ، اپنی مدد آپ اور ان اسباق کے بعد جو ہمارا اگلا موضوع ہے وہ ہے ابوالقاسم زہراوی۔ ابوالقاسم زہراوی، جن کا اصل نام ابوالقاسم خلف بن عباس زہراوی ہے، ایک بہت مشہور سائنسدان ہو گزرے ہیں مسلم ورلڈ کے۔ اصل میں اسلام یا مسلم دور حکومت جس کا بہت تذکرہ کیا جاتا ہے ہماری تاریخ میں، کہ جو ہمارا عہد زریں ہو کے گزرا ہے وہ کس حساب سے عہد زریں ہو کے گزرا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے عہد زریں کہلانے کی۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ان کا علم اور دنیا کی ترقی میں ان کی پارٹیسپیشن، ان کا حصہ، یہ سب سے بنیادی عوامل ہیں جو کہ مسلم امہ کو ایک لیڈنگ رول دیتے ہیں اور ان کو سر فہرست رکھتے ہیں، خاص طور پہ ایجادات اور دریافت کی دنیا میں بھی۔ اگر ہم نظر دوڑائیں ماضی کی طرف تو بڑے بڑے سائنسدان ہمیں نظر آتے ہیں، جابر بن حیان، ابن الہیثم، ابن سینا، البیرونی، اور یہ لوگ صرف انہوں نے سائنس کی دنیا میں ہی کام نہیں کیا بلکہ آرٹ کی دنیا میں بھی انہوں نے اپنے جوہر منوائے۔ انہی ناموں میں ایک نام ابوالقاسم زہراوی کا آتا ہے کہ ابوالقاسم زہراوی کون تھے، کیا کرتے تھے، کس وجہ سے ان کی شہرت ہوئی، یہ آج سارا کچھ ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ابوالقاسم زہراوی کے جو مصنف ہیں ان کے بارے میں کچھ سطریں بتانا چاہوں گا۔ ابوالقاسم زہراوی کے مصنف کا نام ہے حمید عسکری۔ حمید عسکری کی پیدائش 1909 میں بہاولپور میں ہوئی اور وفات 1971 میں۔ حمید عسکری کی جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ فزکس کے لیکچرار رہے۔ ایک سائنس کا لیکچرار ہو کے، فزکس کے سبجیکٹ کا لیکچرار ہو کے، وہ اردو کی تحریروں میں انہوں نے بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کی۔ جھنگ، فیصل آباد، لاہور، ان مقامات پر ان شہروں میں وہ اردو کے وہ فزکس کے لیکچرار رہے۔ ان کی جو نامی گرامی تصانیف ہیں ان میں نامور مسلم سائنسدان اور نامور مغربی سائنسدان شورا آفاق ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ابوالقاسم زہراوی کے اوپر۔ ابوالقاسم زہراوی کا تعلق اسپین سے تھا، جو کہ اندلس کا دارالحکومت کرتبہ۔ ابوالقاسم زہراوی کا تعلق بنیادی طور پر کرتبہ دارالحکومت اندلس، اور اندلس موجود ہے اسپین میں، یعنی کہ مسلمانوں کا جو گڑھ مانا جا رہا ہے، مسلمانوں کے عروج کا جو گڑھ ہے، ابوالقاسم زہراوی کا تعلق اس جگہ سے ہے۔ اب ابوالقاسم زہراوی سے پہلے کے جو حکمران تھے وہ عبد الرحمن ناصر، جنہوں نے قصر زہرا، جو کہ ایک بہت بڑا محل تھا جس کے ارد گرد سارا شہر جو ہے وہ آباد ہوا، یہ آباد کرنے والے اور تعمیر کرنے والے عبد الرحمن ناصر ہی تھے۔ ان کے بعد آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، ابوالقاسم زہراوی جب آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے جو ایک علمی قصر زہرا میں ابوالقاسم زہراوی کا جنم ہوا، اسی بنیاد پر انہیں ابوالقاسم زہراوی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور ابوالقاسم زہراوی نے اپنی پسندیدہ جو فیلڈ ہے، اپنا پسندیدہ شعبہ ہے طب، اس کا انتخاب کیا اپنی زندگی کے لیے، اور ان کو اہل مغرب نے اب سب سے بڑا ایک سرجن مانا۔ اہل مغرب ان کے کمال کے بہت زیادہ معترف تھے۔ کرتبہ یونیورسٹی جو اس وقت مغرب کی یونیورسٹیوں میں سب سے بڑی یونیورسٹی مانی جاتی ہے، ابوالقاسم زہراوی
کہ شہر کے لوگوں کا شعور، ان کا وجدان اور ان کے ادراک کی جو بلندی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت تعلیمی سطح یا تعلیمی شعور جو تھا وہ اتنا بلند تھا۔ اب ہم ابوالقاسم زہراوی کی جو خصوصیات ہیں، جو ان کی شخصیت کی خصوصیات ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ طب سے منسلک تھے۔ طب کیا تھا؟ کرتبہ شاہی شفا خانے سے ان کا انسلاک تھا، وہ منسلک تھے۔ کرتبہ کا شاہی شفا خانہ، اب آپ کو شاید میں علم ہوگا کہ طب کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ یونان سے ہوا ہے۔ پہلے علاج کے دو طریقے تھے، اب بھی علاج کے دو طریقے ہیں، ایک میڈیسن یعنی کہ طب، اور دوسرا سرجری یعنی کہ جراحت۔ یہ دو ایسے طریقے ہیں کہ جن کے ساتھ انسان کے امراض کا علاج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ابوالقاسم زہراوی نے شاہی شفا خانے سے انسلاک کیا اور اپنی طبی خدمات ان کو پرووائڈ کی۔ علم الجراحت کا موجد، اب جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اندرونی امراض جو ہیں، خاص طور پر جو جسم کے اندر ہوتے ہیں اور باہر نہیں ہوتے، ان کا علاج دوا سے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی گمبھیرتا اس میں آ جائے، مسئلہ گمبھیر ہو جائے، تو ہم اس کو وہ جراحت کے ذریعے یا سرجری کے ذریعے ہی حل کرتے ہیں یا اس کا علاج کرتے ہیں۔ اس سرجری کا آغاز کس نے کیا؟ اس سرجری کے آغاز کرنے والے ہی جو ہیں وہ ابوالقاسم زہراوی ہیں۔ یہی علم الجراحت کے موجد ہیں۔ اپنے دور کے سب سے بڑے سرجن ہونے کا جو اعزاز ہے وہ بھی ابوالقاسم زہراوی کو ہی ملا ہے۔ ان کی سب سے بڑی جو خصوصیات تھی نا، ان کی خصوصیات میں یہ تھا کہ یہ اپنے تجربات، اپنے دریافتیں، نئے آلات کی ایجادات اور جو بھی یہ آپریشن کرتے تھے، یہ ان کی تفاصیل لکھتے رہتے تھے، ہر چیز مفصل انداز سے لکھتے تھے۔ ان کی تھیوری کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل کی جو تصاویر ہیں وہ بھی ساتھ انہوں نے دی ہوئی ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے یہ کتاب کون سی؟ التصریف وجود میں آئی۔ التصریف کے وجود میں آنے کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ ان کے علم الجراحت میں کیے گئے تجربات اور لکھی گئی تھیوریز ہی ہیں۔ سب سے شہرہ آفاق تصنیف جو کہ مغرب کی دنیا میں خاص طور پر علم الجراحت پر مبنی ایک جو عرصہ دراز تک جس نے شہرت کے تمام ریکارڈ توڑے، وہ التصریف ہی تھی۔ اب التصریف 3 بنیادی حصوں پر مشتمل ہے۔ کون کون سے بنیادی حصے ہیں؟ سب سے پہلا حصہ ہے داغ دینا۔ اب داغ دینا کیا ہوتا ہے؟ گرم لوہے کی سلاخ یا لوہے کا جو راڈ ہے، اس سے جہاں پر انسان کے جسم کے اندر فاسد مواد پایا جاتا ہے، اس جگہ پر لوہا گرم کر کے وہ لگایا جاتا ہے اور اس میں سے جو فاسد مواد ہے وہ نکالا جاتا ہے۔ اس عمل کو داغ دینا کہتے ہیں۔ اگلے 2 جو حصے ہیں وہ جراحت کی تفصیل پر مشتمل ہیں۔ التصریف کے بنیادی طور پر 3 حصے ہیں، جس میں پہلا داغ دینا اور اگلے 2 جو حصے ہیں وہ جراحت کی تفصیل پر مشتمل ہیں۔ اب اس التصریف کا جو سب سے پہلے لاطینی ترجمہ ہوا وہ 1497 میں وینس میں ہوا۔ عربی متن اور اس کی تصاویر جو ہیں وہ 1541 میں شائع کی گئیں۔ اب یہ صرف اس کتاب میں صرف یہ نہیں تھا کہ داغ دینا ہے اور جراحت ہے۔ جراحت کی باقی کیا چیزیں ہیں جی؟ دانت نکالنے کا آلہ کس کی مرہون منت یا کس کا ایک کام یا مارکا مانا جاتا ہے، وہ بھی ابوالقاسم زہراوی کا مارکا مانا جاتا ہے۔ آنکھوں کے آپریشن کا طریقہ بتانا، حلق کا کوا کاٹنا، ٹھیک ہے، بواسیر کے مسوں کو کاٹنا، گلے کی گلٹیوں کو کاٹنا، ٹوٹی ہڈی کو جوڑنا، اور اس قسم کے جو دوسرے معاف اعضاء ہوتے ہیں انسان کے جو کام نہیں کر سکتے، ان کو جسم سے الگ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا کریڈٹ جو ہے وہ ابوالقاسم زہراوی کو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کا جو ہے وہ فرانسیسی جو ترجمہ ہے وہ 1881 میں ڈاکٹر لی کارک نے شائع کیا۔ اب
اس کتاب کی اہمیت کا ہم اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر، ٹرانسلیٹ ہو کر لائبریریوں کا اور جامعات کا حصہ بنی۔ آج جو ہم ماڈرن سرجری دیکھتے ہیں یا جدید جراحت دیکھتے ہیں، وہ ساری بنیاد کرتی ہے کس پر؟ جو ہم پرانی جراحت اور سرجری پڑھ کے آئے ہیں، اور ان سب کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ جا کے ملتا ہے؟ ابو القاسم زہراوی کے ساتھ۔ دور جدید کی سرجری اور دور جدید کی طب، اس میں ہمارے مسلمان جو سائنسدان ہیں یا ہمارے مسلمان جو طبیب ہیں یا سرجن ہیں، وہ ابو القاسم زہراوی کی مرہون منت ہے، اور ان کو سرجری کا نادر شاہ بھی کہا جاتا ہے۔ سرجری کا نادر شاہ کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سرجری میں ان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ سرجری کی دنیا میں ابو القاسم زہراوی کا نام ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا، سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ اس سبق کے حوالے سے کوئی بھی آپ لوگوں کو سوال ہو، اس کی تشریح، اس کے مطالب کا، اس کے معنی کا، اس کے پیراگراف کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو سوال ہو، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو، وہ آپ ہمارے گروپ میں میسج کر کے یا کال کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔